السلام علیکم لسنر، آئیے ایم راحت کے اس پراسرار اور دلچسپ ناول جادوگر کی 5ویں قسط سنتے ہیں۔ اوہو، وہ وہاں سے کہاں گئی؟ اس وقت وہ ہوٹل میں مقیم ہے۔ کون سے ہوٹل میں؟ تم اگر چاہو تو میں تمہیں اس عمدہ ہوٹل میں قیام کے لیے جگہ دلوا سکتا ہوں۔ ہرگز نہیں، اور خاص طور سے وہاں نہیں جہاں تم چاہو گے، میں نے غصیلے لہجے میں کہا اور ابرانوس ہنسنے لگا۔ یار، بڑے مزے کے دوست ہو، غصہ کرتے ہو تو دل خوش ہو جاتا ہے، لیکن ہم اسی ہوٹل میں قیام کریں گے جس میں زبونہ مقیم ہے۔ وہاں پر ایک کمرہ حاصل کر لو، زبونہ کے بالکل قریب، تاکہ تمہاری اس سے ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ میں تو خیر جن ہوں، لیکن تم تو ہو۔ میری محبت تمہارے اندر شامل ہو کر زبونہ کی قربت اختیار کر سکتی ہے، کیا سمجھے؟ اب میں تمہیں کیا بتاؤں کہ میرے دل میں اس کے لیے کیا ہے؟ میرے دوست، میری یہ بات مان لو۔ ابرانوس کی آواز دردناک ہو گئی۔ بس، میں کیا کہوں تم سے؟ میں تو خود بے بس آدمی ہوں۔ میرے ساتھ کتنی پریشانیاں چل رہی ہیں، تم کیا جانو؟ تم جانتے ہو نا یہاں کن حالات میں داخل ہوا ہوں؟ ملکوں کے قوانین ہوتے ہیں، ہر آدمی ہر جگہ نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے لیے پاسپورٹ اور ویزے وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بغیر کاغذات کا آدمی ایک مجرم ہوتا ہے، اور میں اسی طرح کا ایک مجرم ہوں۔ اگر پولیس کا ہاتھ مجھ تک پہنچ گیا تو بچنا مشکل ہو جائے گا۔ اور پھر سنا ہے کہ ایرانی پولیس بہت سخت ہے۔ تو میں جو موجود ہوں، فکر کیوں کرتے ہو؟ میں فضاؤں میں تمہاری بو سونگھ کر پہنچ سکتا ہوں۔ اگر میں کبھی موجود نہ ہوں اور تم کسی مصیبت میں پھنس جاؤ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کسی نہ کسی کو تلاش کرتا ہوا تم تک پہنچ ہی جاؤں گا۔ بس یہ الگ بات ہے کہ میں خود کسی چکر میں نہ پھنس جاؤں۔ اب دیکھو نا، مجھے ان عاملوں سے بہت ڈر لگتا ہے جو جنوں کو قبضے میں کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا حرکتیں کرتے پھرتے ہیں۔ تم فکر نہ کرو، ہم چلتے ہیں یہاں سے۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ کون سا کمرہ لینا ہے۔ آخر کار مجھے وہی کرنا تھا جو ابرانوس کہے، اور ویسے بھی ابرانوس بعض جگہ میرے لیے بڑا مددگار ثابت ہوا تھا۔ اسے اس طرح نظر انداز کرنا بھی مناسب نہیں تھا۔ بہرحال ہم ایک انتہائی شاندار ہوٹل میں پہنچ گئے جس کا نام فانوس تھا۔ فانوس واقعی بہت ہی اعلیٰ درجے کا ہوٹل تھا۔ اس کے ریسیپشن پر سناٹا طاری تھا، اور چند لمحوں کے بعد میں اس ہوٹل میں کمرہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ابرانوس میرے ساتھ ساتھ ہی تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے بالکل قریب ہی ہے۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد اس نے کہا، تمہارے پاس ضرورت کا سارا سامان پہنچ جائے گا، آرام کرو، میں تمہارے پاس ہی ہوں، کسی قسم کی فکر مت کرنا۔ میں نے جوتے وغیرہ اتارے اور بستر پر لیٹ گیا۔ اس وقت میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی لباس نہیں تھا۔ کئی بار ابرانوس کے بارے میں سوچا، لیکن مجھے اس کی دوستی ناپائیدار ہی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے اپنے بھی کچھ مسائل تھے۔ بہرحال مجھے اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی ایسا عمل کروں جس سے میری اپنی بھی کوئی حیثیت بن جائے۔ کافی دیر تک سوچتا رہا تھا، اس کے بعد نیند آ گئی۔ دوسری صبح جاگا تو سورج چڑھ چکا تھا۔ دھوپ کی کرنیں جگہ جگہ سے اندر آ رہی تھیں۔ کیونکہ میں نے پردے ٹھیک نہیں کیے تھے، اس لیے دھوپ اندر آ رہی تھی۔ میں نے ایک طویل انگڑائی لی اور ابرانوس کو پکارا تو اس کی آواز میرے ذہن میں سنائی دی۔ ہاں میری جان، میں تمہارے ہی پاس ہوں۔ اس کی آواز سنتے ہی میں نے اس کی شان میں قصیدہ گوئی کی اور بستر سے اٹھ کر غسل خانے کی طرف چل پڑا۔ غسل خانے میں داخل ہو کر لباس اتارا اور شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ نہاتے ہوئے میری نگاہ ایک سمت پر پڑی تو وہاں میں نے ایک انتہائی نفیس اور خوبصورت لباس رکھا ہوا دیکھا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، لیکن دوسرے لمحے پتہ چلا کہ ابرانوس میرے ساتھ ہے۔ چنانچہ یہ لباس اسی نے مہیا کیا ہے۔ لباس میرے جسم پر بالکل درست تھا۔ لباس پہن کر باہر نکل آیا اور ایک بار پھر میں نے اسے آواز دی، ہاں موجود ہوں۔ یار، کیا غسل خانے میں بھی تم میرے ساتھ ہوتے ہو؟ میں نے کہا اور وہ ہنس پڑا۔ ہاں، میں تو تمہارے وجود میں ہی ہوں۔ میں دنیا سے لطف اندوز ہو رہا ہوں، ورنہ ایک جن کو بھی کبھی کسی سے لطف حاصل نہیں ہو سکتا۔ پیٹ خالی ہے، اس وقت کچھ نہیں بوجھ سمجھوں گا۔ تو پھر ادھر ہی آ جاؤ، میں نے ناشتہ منگوا لیا ہے، ابرانوس نے کہا
اور میں نے سینٹر ٹیبل کی طرف دیکھا، اس پر ناشتہ لگا ہوا تھا۔ تمہارے نام پر میں نے بیٹر سے منگوا لیا۔ بڑی عنایت ہے تمہاری۔ میں تمہاری تمام محرومیاں دور کر دوں گا۔ تم فکر مند کیوں ہوتے ہو؟ ابرانوس نے کہا اور میں ناشتے میں مصروف ہو گیا۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد میں صوفے پر بیٹھا تھا۔ ابرانوس میرے پاس موجود تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا، تم مجھے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے؟ ہاں، اپنے بارے میں تمہیں بتا رہا تھا، اس نے کہا۔ مثلاً؟ میں نے سوال کیا۔ مثلاً کیا؟ یہ کہ تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں جنوں کی دنیا میں برا جن قرار پایا ہوں۔ بہت سی پابندیاں میرے اوپر لگا دی گئی ہیں۔ عامل وظیفہ پڑھ کر مجھے قابو میں کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں، جیسا کہ میں تمہیں اس ٹوٹی حویلی میں دستیاب ہوا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس دنیا کی تفریحات میں تم مجھے شریک رکھو۔ اور سنو، تم کسی جگہ قیام مت کرو، زیادہ سے زیادہ متحرک رہو تاکہ میری خوشیاں پوری ہوتی رہیں۔ سبونہ کے بارے میں کیا آئیڈیا ہے؟ میں تمہیں بتا چکا ہوں، وہ میری پسندیدہ کنیز تھی۔ اب جب کہ وہ نئی شکل میں میرے قریب آئی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا تھوڑا سا قرب ضرور رہے، اور ہمیں اس نئی شکل میں اس کی بھی مدد کرنی چاہیے۔ جو کہانی اس نے سنائی ہے، تم یہ بتاؤ، کیا وہ دلچسپ نہیں ہے؟ آخر اپنے نئے روپ میں کون ہے، کیا ہے؟ میں یہ مان لیتا ہوں کہ جس طرح تم پریشان حال ہو، اسی طرح وہ بھی پریشان ہے۔ خیر، ہم اس کے لیے کچھ کر دیں تو کیا یہ اچھی بات نہیں ہے؟ کیا تم اپنی قوتوں سے کام لے کر اس کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے؟ نہیں، اس لیے کہ یہ میرے بس سے باہر ہے۔ تم اس کی مدد کرو، تھوڑی سی تفریح ہی صحیح۔ آخر حرجی کیا ہے؟ اور اگر مجھے کوئی نقصان پہنچ گیا تو؟ اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ اگر تم کسی چکر میں پھنس گئے تو بے فکر ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے لباس وغیرہ اور بھی ہیں یا بس یہی؟ الماری بھری پڑی ہے، لو کھول کر دیکھ لو۔ میں نے سب سے پہلا کام یہی کیا ہے۔ تمہیں ہر چیز ملتی رہے گی۔ جس جگہ دولت کا حصول چاہو گے، وہاں دولت تمہارے قدموں میں ڈھیر ہو جائے گی۔ بڑی بڑی باتیں کرتے ہو اور موقع پر بھاگ نکلتے ہو۔ تم بے فکر رہو، ہو سکے گا تو تم سے زیادہ دور نہیں رہوں گا۔ چلو چھوڑو، اب یہ بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ سبونہ سے ملاقات؟ وہ اپنے کمرے میں موجود ہے؟ ہاں، تو پھر مجھے اس کے سامنے ذرا مختلف انداز میں آنا پڑے گا۔ دیکھتا ہوں وہ مجھے پہچانتی ہے یا نہیں۔ باقی سب کام تمہارا ہے، کیا سمجھے؟ تم اپنا کام شروع کرو، میں تو صرف ایک دیکھنے والی نگاہ رکھتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ بڑا دلچسپ مشغلہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ زندگی کا جس طرح بھی تیا پانچا ہوا تھا وہ بہت خراب تھا، لیکن ساری صورتحال تھی دلچسپ۔ میں تیار ہو کر کمرے سے باہر نکل آیا، جس کمرے کے بارے میں ابرانوس نے مجھے بتایا تھا۔ اس کا دروازہ بند تھا۔ اس بند دروازے کے پیچھے گینس موجود تھی۔ میں ابھی اس دروازے سے کچھ فاصلے پر ہی تھا کہ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ باہر نکل آئی، بیش قیمت اور حسین لباس میں، بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں انتظار کرنے لگا کہ وہ آگے بڑھ کر لفٹ میں داخل ہو جائے تو میں بھی اس کے ساتھ ہی لفٹ میں پہنچوں، دیکھوں کہ وہ کس قسم کے تاثرات کا مظاہرہ کرتی ہے۔ پھر یہی ہوا۔ جو ہی وہ لفٹ میں داخل ہوئی، میں بھی دروازہ کھول کر اندر پہنچ گیا۔ اس نے سرسری نگاہ مجھ پر ڈالی اور پھر بری طرح چونک پڑی۔ وہ عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے اس نے اپنا رخ تبدیل کر لیا۔ میں نے بھی اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ نیچے اتری اور اس کے بعد ہوٹل کے دروازے سے باہر نکل گئی۔ میں اس سے کچھ فاصلے پر اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھے پہچاننے کے باوجود مجھ سے اجتناب برت رہی ہے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا۔ کچھ لمحوں کے بعد اس نے ایک گزرتی ہوئی ٹیکسی روکی اور اس میں بیٹھ کر چل پڑی۔ میرے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ میں بھی اس کا تعاقب کروں۔ چنانچہ دوسری ٹیکسی میں بیٹھ کر میں نے ڈرائیور کو اس کی ٹیکسی کا پیچھا کرنے کے لیے کہا اور تھوڑی دیر کے بعد دونوں ٹیکسیاں اس خوبصورت علاقے میں داخل ہو گئیں جہاں پر رونق بازار تھا۔ گینس نے ٹیکسی کا بل ادا کیا اور آگے بڑھ گئی۔ میں نے بھی وہی عمل دہرایا اور اب ہم ایک فٹ پاتھ پر چل رہے تھے۔
اس نے 2-3 بار پلٹ کر مجھے دیکھا تھا اور اس کے چہرے پر الجھن سی پھیل گئی تھی۔ وہ دیر تک بازار میں چہل قدمی کرتی رہی، کسی دکان میں داخل نہیں ہوئی۔ خاصے فاصلے پر پہنچنے کے بعد اچانک وہ رک گئی۔ اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا اور آخر کار اس کے قریب پہنچ گیا۔ آپ میرا پیچھا کر رہے ہیں جناب؟ اس نے انگریزی میں کہا۔ جی۔ کیا یہ بدتمیزی نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے جس طرح مجھ سے ناواقفیت کا اظہار کیا ہے، میرے خیال میں تو یہ خود ایک بڑی بدتمیزی ہے۔ کیا فضول آدمی ہیں آپ؟ میں بھلا آپ کو کب جانتی ہوں؟ یہ بھی ایک بدتمیزی ہے، میں نے کہا۔ دیکھیے، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، میں آپ کو بالکل نہیں جانتی، اور اس کے بعد میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ میرا پیچھا نہ کریں، ورنہ میں پولیس سے رابطہ قائم کر لوں گی۔ کیوں بھائی، اب کیا کہتے ہو؟ میں نے ابرانوس سے دل ہی دل میں کہا، اور اس کی آواز میرے ذہن میں گونجی۔ بولنے دو، سچ بھی بولے گی، کیا حرج ہے؟ تھوڑی دیر جھوٹ بولنے دو اسے۔ ابھی میرا رابطہ ابرانوس سے ہی تھا کہ اس نے ایک اور ٹیکسی روکی اور اس میں بیٹھ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ٹیکسی ہوا ہو گئی۔ آس پاس کوئی دوسری ٹیکسی بھی نہیں تھی، اس لیے وہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ اب بولو، کیا کہتے ہو؟ کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے؟ جائے گی کہاں؟ تمہیں اس کی رہائش کا معلوم ہے؟ مگر ایک بات بتاؤ ابرانوس، اب ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہوگا؟ یار، تفریح، اس کے علاوہ ہمیں اور کیا چاہیے؟ پتہ نہیں تمہارے ذہن میں جلاہٹ کیوں ہے؟ پتہ نہیں لوگ کس طرح کوشش کر کے سیاحت کرتے ہیں، اور تم ہو کہ کسی کی زندگی سے تمہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ سیر و سیاحت کرو، اپنے آپ کو صرف ایک سیاح سمجھو۔ میں سوچنے لگا، ابرانوس اس وقت جو کچھ کہہ رہا تھا وہ سچی تو کہہ رہا تھا۔ پتہ نہیں میں نے اپنی زندگی کے بارے میں کیا کیا سوچا تھا۔ دل فریب خوابوں کی سنہری چابیاں حاصل کر کے زندگی کا لطف اٹھانا چاہتا تھا، لیکن وہ سب کچھ نہیں کر پایا تھا۔ یہ خیالات دل میں آئے تو کچھ سکون سا ہوا اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں، بالکل ٹھیک سوچ رہے ہو، میں بھی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہتا، کیا سمجھے؟ زندگی ہنگاموں کا نام ہے میری جان، پوری دلچسپی لو ان ہنگاموں میں اور کسی پریشانی سے متاثر نہ ہو۔ ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، تمہاری نصیحتیں تو اب میری زندگی بن چکی ہیں۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، 1 اور 1 11 ہوتے ہیں، اور تم مجھے ایک ہی نہ تصور کرو، بلکہ 20 سمجھو، چنانچہ 20 اور 1 21۔ تم تو 31 اور 41 بھی ہو سکتے ہو، تمہارا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے، بات تو میری اپنی ہے۔ ابرانوس کی ہنسی میرے کانوں میں ابھری، پھر وہ بولا، ایران کی گلیاں، سڑکیں اور بازار تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں، عیش کرو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس یوں ہی منہ اٹھا کر چل پڑا۔ میدان سپاہ کو پار کر کے میں خیابان فردوسی میں پہنچ گیا، جس کے آخری سرے پر شاعر فردوسی کا مجسمہ شاہنامے کی جلد تھامے ایک ایسے شہر پر نگاہ ڈال رہا تھا جس کا تصور ہی کتنا مختلف تھا۔ قدیم اور جدید کے درمیان صدیوں کے فاصلے تھے۔ منی اسکرٹ اور سلپ فراق میں دل گدگدانے والی حسین لڑکیاں، پیٹر گارڈن کے جدید سوٹوں میں اترانے والے نوجوان، ہر کونے میں آبجو، سینما، نائٹ کلب، کیبرے، جدھر دیکھو روشنیوں اور زندگی کا ایک طوفان۔ خیابان سڑک گردی، اور اس کے بعد جب بھوک لگی تو ایک چھوٹے سے ریسٹوران میں جا بیٹھا۔ بہرحال کافی وقت سڑکوں پر گزرا تھا۔ جب یہاں سے گھومنے پھرنے سے دل بھر گیا تو ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر فانوس چل پڑا۔ فانوس میں داخل ہوتے ہی سڑکوں پر ہلکی ہلکی دھند چھائی ہوئی نظر آئی۔ اس دھند میں لاتعداد روشنیاں جھلملا رہی تھیں۔ کمرے کی کھڑکی کھول کر میں کچھ دیر کھڑا سوچتا رہا۔ ابرانوس کے مہیا کیے ہوئے لباسوں کے انبار لگے ہوئے تھے، یہ سب کچھ تھا، لیکن وہ قلبی سکون کہاں سے لاتا؟ آخر بیٹھے بیٹھے دل اکتا گیا۔ سوچا کہ فانوس کے ریفریشنگ ہال کی دلچسپیاں دیکھوں، چنانچہ ایک اچھا لباس زیب تن کر کے نوک پلک سنوار کر نیچے اتر آیا۔ ریفریشنگ ہال کے بارے میں جس قدر تصور کیا تھا، اس سے بھی زیادہ حسین مناظر یہاں بکھرے ہوئے تھے۔
میزیں تقریباً بھری ہوئی تھیں، خوشبو کے سمندر سے نکل کر کیف و سرور میں ڈوبی حسن کی جولانیاں، مترنم ہنسی کی دلربائیاں، نوجوانوں کے دہکتے سلگتے وجود سے پرخوابناک ماحول میں آرکیسٹرا مدھم موسیقی بکھیر رہا تھا، اور ایک ایرانی حسینہ فارسی زبان میں عمر خیام کے اشعار حسین انداز میں پیش کر رہی تھی۔ ایرانی حسینہ کے نقوش اور اس کے ہونٹوں کی جنبش قابل دید تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی لباس کے استعمال میں شاید عمر خیام کی حسن پرستی کو بھی مد نگاہ رکھا گیا تھا۔ خیام کی ربائی، ایذا کی شاعری، حسن کی بے باکی اور دولت کی فراوانی کے اس حسین سنگم کو دیکھ کر میرا ہاتھ بے اختیار اس خیال سے سر پر پہنچ گیا کہ شاید میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ لیکن ویٹر کی آمد سے میں دوسرے لمحے خیال سے ہوش میں آ گیا۔ ویٹر نے ایک میز تک میری رہنمائی کی اور میں میز کے قریب پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ کر دونوں کونیاں میز پر ٹکا کر حال میں بکھرے ہوئے مناظر کو دیکھنے لگا۔ تبھی میری نگاہ کچھ فاصلے پر بیٹھی گینس پر پڑی اور میرا چہرہ بگڑ گیا۔ میں نے سوچا کہ مجھ پر ایک کیا مصیبت طاری ہوئی ہے کہ میں اس میں داخل ہونے کی کوشش کروں۔ جو حماقت ہو چکی تھی وہ ہو چکی تھی۔ اس نے نفرت سے مجھے ٹھکرا دیا تھا۔ میں نے اس پر سے نگاہیں ہٹا لی اور ویٹر کو ایک مشروب کا آرڈر دے دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مشروب میرے سامنے سرو کر دیا گیا۔ گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگایا تو بے خیالی کے انداز میں نگاہیں سامنے اٹھ گئیں۔ کینس مجھے بغور دیکھ رہی تھی۔ میں نے نگاہیں پھیل لی اور گلاس سے سپ لینے لگا۔ کچھ دیر تک میں نے اس کی طرف دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی، لیکن چند ہی لمحات کے بعد میرے سامنے والی کرسی کھسکی اور کوئی اس پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے چونک کر دیکھا تو وہ گینس ہی تھی جو سنجیدہ نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے سپاٹ آنکھوں سے اسے دیکھا تو وہ بولی، ناراض ہو؟ میں آپ کو نہیں جانتا، میں نے سرد لہجے میں کہا، لیکن میں آپ کو جانتی ہوں۔ میں اجنبی لوگوں سے بے تکلفی پسند نہیں کرتا۔ وہ تو میں بھی نہیں کرتی، لیکن ہم اجنبی کہاں ہیں؟ میڈم، آپ نے ایک غیر اخلاقی حرکت کی ہے، مجھے ڈسٹرب نہ کیجیے اور میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ ناراضگی ختم کر دیجیے، اس نے جوابی انداز میں کہا اور میں اسے کھولنے لگا۔ مگر مجھے تم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، تمہارے مسائل تمہارے اپنے ہیں۔ اتفاق تھا کہ ہمارے درمیان چند روز کی رفاقت ہو گئی، اور وہ بھی ایسے حالات میں کہ میں نے خود تم تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ ایک دلچسپ حادثہ تھا، اس سے زیادہ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے مس گینس۔ یار، ناراضگی ختم کر دو۔ میں جن حالات کا شکار ہوں اب وہ تم جان ہی چکے ہو۔ کیا میں قابل معافی نہیں ہوں؟ بس ذہنی الجھنوں میں اس قدر ڈوبی ہوئی ہوں کہ ہر چیز سے جھنجھلاہٹ ہوتی ہے۔ پلیز معاف کر دو، گینس نے کہا اور میں کسی قدر نرم ہو گیا۔ پھر میں نے کہا، کیا پیو گی؟ جو بھی پلا دو، اس نے منہ بنا کر کہا اور پھر آہستہ سے ہنس پڑی۔ میں نے اس کے لیے بھی وہی مشروب منگوا لیا تھا جس سے میں شغل کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی اور پھر بولی، کچھ بات چیت نہیں کرو گے مجھ سے؟ کرو، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ تو پھر تم بتاؤ، تم پر کیا بیتی؟ کوئی خاص نہیں۔ ڈاکٹر جین مجھے اپنی رہائش گاہ میں موجود تہخانے میں لے گیا اور اس کے بعد میں کوشش کر کے وہاں سے نکل بھاگا۔ اپنے مالی وسائل تم نے کیسے پورے کیے؟ وہ بولی، کسی نہ کسی طرح کر ہی لیے، لیکن تم پر کیا گزری؟ میں نے سوال کیا اور گینس نے مجھے وہی کہانی سنائی جو اپرانوس مجھے بتا چکا تھا۔ یہ سوال پوچھنا رہ گیا کہ تمہارے مالی وسائل کیسے پورے ہوئے؟ لڑکیوں کو مالی وسائل پورے کرنے میں زیادہ الجھن نہیں ہوتی، وہ بولی اور میرے ہونٹ سکڑ گئے۔ گڈ، میں نے کہا۔ نہیں، بے وقوفی کی بات مت سوچنا، ورنہ یہ گلاس اٹھا کر تمہارے منہ پر دے ماروں گی۔ میں بد کردار لڑکی نہیں ہوں، کیا سمجھے؟ اس نے کہا اور اس طرح مجھے دیکھنے لگی جیسے اس نے سوچا ہو کہ ان الفاظ کا میں برا مان جاؤں گا، لیکن خیر، یہ برا ماننے والی بات نہیں تھی۔ پھر وہ خود ہی بولی، اس نے کہا اور اس طرح مجھے دیکھنے لگی، بس
ایک شخص کو مرغا بنانا پڑا تھا، لیکن اس انداز میں کہ مرغا بعد میں اپنی جیبیں ہی ٹٹولتا رہ گیا تھا۔ تفصیل نہیں بتاؤں گی۔ ٹھیک ہے، مجھے تفصیل سے دلچسپی بھی نہیں ہے۔ وہی ناراضگی؟ نہیں، اب ناراض نہیں ہوں۔ اچھا، پکی بات؟ ہاں، کہا نا، لیکن مجھے بتاؤ کہ تمہاری الجھنیں اسی حد میں ہیں یا پھر کچھ آگے بڑھی؟ ابھی تک تو کچھ بھی نہیں۔ اب میں کیا بتاؤں تمہیں؟ باتش چنگیزی کے بارے میں بھی کچھ نہیں معلوم ہو سکا، کیونکہ میرے وسائل بہت محدود ہیں۔ ایران سے میری واقفیت تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ ان حالات میں بڑی الجھنوں کا شکار ہوں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ باتش چنگیزی کی تلاش کے لیے کیا کروں۔ مجھے تم سے ہمدردی ہے گینس، میں نے کہا۔ دیکھو، صرف ہمدردی ہی کہو گے یا میرا ساتھ دو گے؟ شامی، یہی نام بتایا تھا نا تم نے؟ میں بہت پریشان ہوں۔ میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن اتفاقات ہم دونوں کو بار بار سامنے لا رہے ہیں۔ اگر کچھ دن میرا ساتھ دے دو تو کیا حرج ہے، بشرطے کہ تمہارا اپنا کوئی نقصان بھی نہیں ہے۔ کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ میں چاہتی ہوں کہ ایران کے مشہور شہروں میں گھوم کر کسی نہ کسی طرح باتش چنگیزی کو تلاش کروں۔ اس طرح ہم ایران کی سیاحت بھی کر لیں گے۔ تم یقین کرو، میں نے جس انداز میں زندگی گزاری ہے وہ میں تمہیں بتا چکی ہوں۔ میں نے اپنے طور پر اپنے لیے زندگی کا ایک تعین کیا ہوا تھا، لیکن اپنی شناخت میں ناکام رہ کر دل اس قدر اکتا گیا تھا کہ اس کے بعد میں ہندوستان سے نکل بھاگی۔ بہت سے خیالات دل میں ہیں، میں کیا کروں؟ سب سے پہلا خیال یہ ہے کہ میں کون ہوں، کیا ہوں۔ اس بارے میں اگر مجھے معلوم ہو جائے تو یقین کرو کہ مجھ سے زیادہ ہسمکھ لڑکی تمہیں اور کوئی نہیں ملے گی۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پر سیاحت کریں اور جہاں تک ممکن ہو سکے مختلف مقامات پر باتش چنگیزی کو تلاش کریں۔ میں نے کچھ دیر سوچا۔ گینس کی یہ پیشکش میرے لیے غیر دلچسپ نہیں تھی۔ ظاہر ہے کہ میری زندگی کا بھی کوئی خاص مقصد نہیں تھا، بلکہ آج میں نے اپنے بارے میں یہی سوچا تھا کہ جب تک یہاں کا آب و دانہ ہے سیاحت کروں گا، اور اس کے بعد یہاں سے نکلنے کی کوشش کروں گا۔ پھر ابرانوس بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ میری آنکھوں سے دنیا دیکھے۔ پتہ نہیں کہاں ہے کم بخت۔ ہو سکتا ہے کہ میرے وجود کے کسی گوشے میں بیٹھا ہوا خاموشی سے یہ تماشا دیکھ رہا ہو۔ یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ وہ کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، اس کے بارے میں مجھے نہ کبھی معلوم ہو سکا تھا اور نہ کبھی معلوم ہوگا، لیکن تھا بہت چالاک۔ کمال کی بات ہے۔ خیر، مجھے احساس ہوا کہ گینس کا پروگرام خراب نہیں ہے۔ میں نے اس کے پروگرام پر آمادگی کا اظہار کر دیا اور وہ خوش ہو گئی۔ یقین کرو، اس طرح مجھے ایک نئی زندگی مل جائے گی، کیونکہ میرے اور تمہارے درمیان کافی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے۔ اس کے بعد گینس میرے ساتھ رہی۔ رات کا کھانا بھی اس نے میرے ساتھ ہی کھایا۔ ہمارے کمرے بھی نزدیک نزدیک تھے، اس لیے حال سے اٹھنے کے بعد تقریباً 1-1:30 بجے تک ہم لوگ ساتھ رہے۔ اس کے بعد وہ مجھ سے اجازت لے کر چلی گئی اور میں اپنے کمرے کے بستر پر لیٹ گیا۔ ابرانوس کو آواز دی تو اس بدبخت کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیوں اب ابرانوس سے میری جان چلنے لگی تھی۔ مطلب کا ساتھی تھا، جب دل چاہا میرے پاس آ گیا، کہتا تھا کہ میں تمہارے وجود کا ایک حصہ ہوں، تمہاری ذات میں پوشیدہ ہو گیا ہوں اور نہ جانے کیا کیا۔ لیکن میں نے جب بھی اپنی ذات کو ٹٹولا، جب بھی اس کی ضرورت محسوس ہوئی، اسے غائب ہی پایا۔ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا اس کا۔ ہاں، اگر موقع پر ساتھ دے جائے تو غنیمت ہے۔ بہرحال میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو، لیکن مجھے اپنے حالات سے خود ہی نمٹنا ہوگا اور تھوڑی سی ہمت سے کام لینا ہوگا۔ خوف زدہ رہ کر اور دنیا سے ڈر کر کبھی کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ دوسری صبح گینس نے ناشتہ میرے ساتھ ہی کیا اور اس کے بعد فیصلہ کیا کہ ہم عام سیاحوں کی طرح یہاں کی سیر کریں گے۔ چنانچہ ہم باہر نکل آئے۔ ایک ایک بک اسٹال سے کتابچے خریدے گئے جن میں ایران کی سیاحت کے بارے میں تفصیلات درج تھیں۔ پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے سمران چلتے ہیں۔ سمران کوہ دامن کے پہلو میں واقع ہے اور باقی شہر سے 2000 فٹ بلند ہے۔ سخت گرمیوں میں جب خیابان فردوسی تپنے لگتا ہے تو سمران میں بہار کا موسم ہوتا ہے۔
پر رونق بازار اور بلند و بالا عمارتیں آہستہ آہستہ پیچھے رہ گئیں۔ ہماری ٹیکسی برق رفتاری سے آگے بڑھ رہی تھی۔ فضا میں موٹروں کے ہارن اور شہر کے شور و غل کی بجائے اب سڑک کے پہلو میں گنگناتی ہوئی ندی کا شور اور پرندوں کی چہچہاہٹ شامل تھی۔ پہاڑی چشموں کی مدھر آوازیں ابھر رہی تھیں، ان کی بتدریج بڑھ رہی تھی۔ سڑک کے دونوں طرف پھولوں کے تختے اور گھنے سرسبز چناروں کی قطاریں تھیں۔ ہم اس پرپیش سڑک پر کوئی موڑ مڑے تو یوں لگتا جیسے گھنے چنار ہمارا راستہ روک لیں گے، جن کی شاخیں ٹیکسی کی چھت پر آ کر یوں گتھی ہوتی تھیں کہ سبزے اور خنکی کی ایک سرنگ سی بن گئی تھی۔ خشک ہوا کے تھپیڑے چل رہے تھے اور چنار کے سرخی مائل پتے ہماری ٹیکسی پر بارش کے قطروں کی طرح برس رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ٹیکسی دربند کی بلو وارڈ میں جا کر رک گئی اور ہم ایک پتھریلی چٹان میں تراشی ہوئی سیڑھیاں طے کر کے ایک اوپن ایئر ریسٹورانٹ میں آ گئے۔ یہاں ایک میز پر بیٹھ کر ہم نے اطراف کا ماحول دیکھا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر ایک پہاڑی چشمہ ابل رہا تھا، بہت ہی حسین سجاوٹ تھی۔ گلدانوں کی بجائے ننھے ننھے پرندوں کے پنجرے رکھے ہوئے تھے۔ انتہائی حسین اور رومانی ماحول تھا۔ میں نے گینس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کیفیت دیکھی۔ اس پر نگاہ پڑی تو وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ مجھے اپنی جانب متوجہ پا کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا کھایا جائے؟ میں نے ایک دم کہا، کوئی بھی ایسی چیز جو ہم نے پہلے نہ کھائی ہو۔ میں نے ایک ویٹر کو بلا کر اسے انگریزی میں یہاں کے کھانوں کی تفصیلات پوچھی اور پھر اس کا مشورہ لیا تو اس نے ہنس کر کہا، آبیجو خنک اور جگر مرغ لے آؤ۔ میں نے کہا، اور اس کے بعد ویٹر نے ہمارے سامنے خوبصورت برتن لگانے شروع کر دیے اور تھوڑی دیر کے بعد ہماری مطلوبہ اشیاء لے آیا۔ گینس نے جگر مرغ بڑی دلچسپی سے کھایا تھا۔ آبیجو کے گھونٹ لے کر اس کی آنکھوں میں ایک سرور کی سی کیفیت نمودار ہو گئی تھی۔ میں نے آرڈر تو دے دیا تھا، لیکن چند لمحات کے بعد مجھے احساس ہوا کہ ذہن میں سرور کی ایک ترنگ سی اٹھ رہی ہے۔ مجھے اپنے آپ کو سنبھالنے میں کافی مشکلات پیش آ رہی تھیں۔ گینس نے کہا، تم یقین کرو شامی، ایک نوجوان کی حیثیت سے تم بہت دلکش انسان ہو۔ تمہارے ساتھ رہ کر ذہن بھٹکنے لگتا ہے۔ شاید، میں نے کہا، لیکن تم مجھ سے متاثر نہیں معلوم ہوتے۔ اگر نہ ہوتا تو تمہارے ساتھ یہاں کیوں بیٹھا ہوتا؟ آبیجو کا سرور جب تک ہمارے ذہن پر طاری رہا، ہماری گفتگو میں رومانیت رہی اور اس کے بعد ہم وہاں سے اٹھ گئے۔ خراج کے قصبے سے گزرنے کے بعد ہماری ٹیکسی دریائے خراج کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگی۔ یہاں پر دیدہ زیب قالینوں پر بیٹھے ہوئے لوگ پکنک منا رہے تھے۔ ایک موڑ پر دریا کے گھنے درختوں کے درمیان راستہ گم ہو گیا۔ یہاں ہم نے ٹیکسی رکوائی اور وادی میں اترتی ہوئی کچی سیڑھیاں طے کر کے دریا کے کنارے واقع ایک ریسٹورانٹ میں آ گئے۔ بلند درختوں پر خوشگوار پھول، بہتے ہوئے دریا کا شور اور ہوا کی سرسراہٹ جس میں زندگی کی لہر تھی۔ گینس بچوں کے سے انداز میں یہ سب دیکھ رہی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ اس کا یہ انداز اسے ایک معصوم انسان ظاہر کرتا ہے۔ پتہ نہیں کن حالات کا شکار رہی ہے۔ بہرحال میں اس کا ساتھ دینے کے لیے پوری طرح تیار ہو چکا تھا۔ دوپہر ڈھل رہی تھی اور دھوپ کی ملاحت میں خنکی کا اثر نمایاں تھا۔ ہم لوگ ریسٹورانٹ سے نکل کر دریا کے قریب ایک پتھر پہ جا بیٹھے۔ پانی میں ہاتھ ڈالا تو انتہائی سرد تھا۔ گینس کافی دیر تک یہاں بیٹھی رہی، پھر اس نے ایک کتابچہ نکال کر اس کی گردانی شروع کر دی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سرخی چھائی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں وہ ایرانی نژاد تھی یا ہندوستانی ہی تھی، لیکن اس کے نقوش کی دلاویزی اب مجھ پر واضح ہو رہی تھی۔ دفعتاً اس نے اپنی گہری سی آنکھیں اٹھائیں اور بولی، کیپسین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر تمہاری خواہش ہے تو چلو چلتے ہیں، میں نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹیکسی ڈرائیور کو میں نے پورے دن کے لیے مخصوص کر لیا تھا اور وہ ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ چنانچہ ہم نے اسے کیسپین چلنے کے لیے کہا۔ ڈرائیور نے گردن گھما کر ہم دونوں کو دیکھا، پھر اس نے مسکراتے ہوئے گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ گینس نے آہستہ سے میرے کان کے قریب
سرگوشی کرتے ہوئے کہا کہ ڈرائیور مسکرایا کیوں تھا؟ مسکراہٹ پر پابندی تو نہیں لگائی جا سکتی، میں نے بے خیالی میں جواب دیا، لیکن تھوڑی دور چلنے کے بعد اندازہ ہو گیا کہ اس کی مسکراہٹ کیا معنی رکھتی تھی۔ کیسپیئن کا راستہ نہایت دشوار اور پرخطر تھا، گہری کھاٹیاں اور خوفناک موڑ جگہ جگہ بکھرے ہوئے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی سب سے خوفناک رویہ ڈرائیور کا تھا، جو انتہائی برق رفتاری سے ٹیکسی دوڑا رہا تھا۔ واپسی کا سفر خوفناک ہوگا، ڈرائیور کو شاید ٹیکسی کی رفتار پر کنٹرول نہیں ہے، کہیں بھی اس کا ہاتھ بہک سکتا ہے، گینس نے گہری سانس لے کر کہا، اور میں اس کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ کچھ دیر بعد ہم کیسپیئن کے ساحل پر پہنچ گئے اور شب کے اس سیر خیز ماحول میں لہروں کا شور اس بات کا اعلان کر رہا تھا کہ سمندر قریب ہے۔ ٹیکسی سمندر کے کنارے کچھ دور تک گئی، پھر دائیں سمت ایک ہوٹل کے نیون سائن نظر آنے لگے اور ٹیکسی کا رخ اس کی جانب ہو گیا۔ دلچسپی بھی محسوس ہوئی اور ہلکا سا خوف بھی ذہن میں جاگزین تھا۔ ہوٹل کے کاؤنٹر پر ایک عمر رسیدہ عورت اور اسی کی عمر کا ایک مرد بیٹھا ہوا تھا۔ شب بسری کے لیے ہمیں آسانی سے کمرے مل گئے۔ کمرے کافی خوبصورت تھے، اس کی عقبی کھڑکی سے کیسپیئن دیکھا جا سکتا تھا۔ خیر، اگلی صبح ناشتے کے بعد ہم واپس ہوٹل فانوس پہنچ گئے۔ میں اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر پہنچا تو گینس بھی میرے پیچھے پیچھے اندر آ گئی۔ چند لمحے بیٹھنے کے بعد بولی، اچھا اب میں چلتی ہوں، دوپہر کا کھانا ساتھ ہی کھائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ دوپہر کو گینس تیار ہو کر میرے کمرے میں آئی اور کھانے کے بعد مجھ سے کہنے لگی، میں سوچ رہی تھی شامی کہ اخبار میں ایک اشتہار دے دوں۔ کس سلسلے میں نے سوال کیا۔ باتش چنگیزی کے لیے۔ میں اس اشتہار میں ایک چھوٹا سا مضمون لکھوں گی کہ باتش چنگیزی جہاں بھی ہوں فانوس کے اس کمرے میں اپنے شناسا سے ملاقات کریں۔ ممکن ہے کہ اس طرح سے کوئی کام بن سکے۔ ویسے تو عظیم الشان ایران میں باتش چنگیزی کو تلاش کرنا ممکن نہیں ہے۔ سوچ لو، اگر یہ مناسب ہے تو ضرور کرو۔ میں یہ اشتہار کوشش کر کے آج ہی اخبارات کو دے دیتی ہوں۔ میرا خیال ہے کہ ہوٹل کا مینیجر اس سلسلے میں میری مدد کرے گا۔ تم تصور نہیں کر سکتے شامی کہ میرے دل میں کیا کیا خواہشیں ہیں۔ میں اپنی شناخت چاہتی ہوں۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے میرے بارے میں علم ہو جائے۔ پتہ نہیں وہاں سے آ جانے کے بعد ان لوگوں پر کیا گزری۔ ہاں، یقیناً کوئی نہ کوئی احساس تو ہوگا، خاص طور سے حاذق ریاضی پر۔ بالکل ٹھیک، اس نے جواب دیا۔ ممکن ہے کہ حاذق ریاضی نے باتش چنگیزی سے رابطہ قائم کیا ہو، کیونکہ تم کہتی ہو کہ اس نے باتش چنگیزی ہی کے ایما پر تمہاری پرورش کی ہے۔ اب یہ اشتہار اگر باتش چنگیزی کی نظر سے گزر جائے تو شاید اس کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ یہ تم ہی ہو سکتی ہو جو اس کی تلاش میں یہاں آئی ہے۔ بالکل بالکل، میں نے بھی اسی انداز میں سوچا ہے۔ کھانے کے بعد ہم یہاں سے اٹھ جائیں گے، تم چاہو تو تم چلے جانا، میں یہ کام خود کر لوں گی، اس نے کہا اور میں نے گردن ہلا دی۔ مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں تھا۔ ڈائننگ ہال سے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ ابرانوس کو ایک بار پھر میں نے پکارا اور اس کی طرف سے جواب نہ آنے پر اس پر 1000 بار لعنت بھیجی اور پھر اپنے بستر پر دراز ہو گیا۔ کھانے سے طبیعت ذرا بوجھل سی ہو گئی تھی، آنکھیں بند کی تو نیند آ گئی۔ شام کو تقریباً 4:30 بجے میری آنکھ کھلی تھی۔ منہ ہاتھ دھو کر لباس تبدیل کیا اور ہوٹل سے باہر نکل آیا۔ گینس کا کمرہ بند تھا، وہ ابھی واپس نہیں آئی تھی۔ سڑکوں پر وہی روایتی رونق نظر آ رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا کافی دور نکل گیا، پھر ایک چھوٹے سے پبلک پارک میں داخل ہو گیا۔ یہاں زندگی کی رونقیں شباب پر تھیں۔ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے جوڑے گشت کر رہے تھے، چھوٹے چھوٹے خوبصورت بچے ادھر ادھر بھاگے بھاگے پھر رہے تھے، خوانچے والے اور بہت سے لوگ موجود تھے جو زندگی کی ضروریات فروخت کر رہے تھے۔ میں پارک میں ٹہلتا رہا، پھر میں ایک گوشے سے نکل رہا تھا کہ اچانک میں نے 2 آدمیوں کو اپنی طرف نگراں دیکھا۔ وہ مجھے دیکھ کر ٹھٹک گئے تھے۔ وہ دراز قامت اور اچھے لباس میں ملبوس تھے۔ ان میں سے ایک کے منہ میں پائپ دبا ہوا تھا اور وہ اس کے گہرے کش لے رہا تھا۔
میں نے ان کی جانب دیکھا تو وہ دونوں اس طرح بے نیاز ہو گئے جیسے انہوں نے میری طرف توجہ ہی نہ دی ہو۔ پتہ نہیں وہ کیوں ٹھٹکے تھے، لیکن یہ حقیقت تھی کہ وہ مجھے دیکھ کر چونکے ضرور تھے۔ کہیں کوئی مصیبت نازل نہ ہو جائے، میں نے سوچا اور پارک سے باہر نکل آیا۔ اس کے بعد میں دیر تک پیچھے مڑ مڑ کر ان دونوں کو تلاش کرتا رہا، لیکن ان دونوں میں سے مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ چنانچہ میں واپس اپنے ہوٹل میں آ گیا۔ شام کے تقریباً 7:30 بجے گینس میرے پاس پہنچی تھی اور مجھ سے اپنی کارروائی کی تفصیلات بیان کرتی رہی۔ اس نے بتایا کہ اس نے تمام اخبارات میں اشتہارات دے دیے ہیں۔ ڈنر کے بعد ہم دیر تک ہوٹل کی تفریحات میں مشغول رہے اور پھر اپنے کمرے کی جانب چل پڑے۔ اس وقت تقریباً 11:15 بجے تھے۔ گینس نے مسکراتے ہوئے مجھے الوداع کہا۔ میں دروازہ کھول کر اندر پہنچا، لباس تبدیل کیا اور پھر بستر پر لیٹنے ہی جا رہا تھا کہ دفعتاً ہی ایک عجیب سا احساس ہوا۔ غالباً یہ میری چھٹی حس تھی جس نے مجھے کہا تھا کہ اس کمرے میں میرے علاوہ بھی کوئی دوسرا موجود ہے۔ پھر میری نگاہ وارڈروب کی طرف اٹھ گئی، کیونکہ اس کا فاصلہ دیوار سے اتنا تھا کہ کوئی الماری کے پیچھے چھپ نہیں سکتا تھا۔ اسی وقت الماری کے پیچھے سے 2 افراد باہر نکل آئے اور مجھے انہیں پہچاننے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ یہ وہی دونوں تھے جنہیں میں نے پارک میں دیکھا تھا۔ میں بوکھلائے ہوئے انداز میں مسیری سے نیچے اتر آیا، لیکن دونوں کے ہاتھوں میں دبے ہوئے پستولوں کا رخ میری ہی جانب تھا۔ ان میں سے ایک نے گراتی ہوئی آواز میں کہا، اگر تمہارے منہ سے آواز نکلی تو وہ تمہاری آخری آواز ہوگی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ ان میں سے ایک میرے قریب پہنچ گیا۔ اس نے میرے لباس کی تلاشی لے ڈالی، لیکن لباس میں اسے کیا ملتا۔ اس کے بعد اس نے مجھے گریبان سے پکڑ کر ایک سمت دھکا دیا اور اسی وقت دوسرے آدمی نے میری گردن میں ہاتھ ڈال کر کوئی چیز میری ناک سے لگائی۔ یہ تو اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ وہ بدبودار شے کیا ہے، لیکن ایک لمحے میں میرے ہوش و حواس رخصت ہو گئے اور اس کے بعد تاریکی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ یہ تاریکی نہ جانے کب تک میرے ذہن پر مسلط رہی، اور جب حواس جاگے تب بھی یہ تاریکی میری آنکھوں کے سامنے چھائی ہوئی تھی۔ میں اپنے آپ کو محسوس کرنے لگا اور سوچنے لگا کہ میں کہاں ہوں۔ بدن کے نیچے بے شک بستر تھا، لیکن گزرے ہوئے واقعات بھی ذہن کے پردوں سے ٹکرا رہے تھے۔ میں نے خوفزدہ انداز میں مسیری ٹٹولی اور چند ہی لمحوں میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ کم از کم یہ میرے ہوٹل کے کمرے کی مسیری نہیں ہے۔ میں بوکھلا کر اٹھ بیٹھا، پاؤں نیچے رکھے تو کسی نرم و دبیز قالین کا احساس ہوا، جبکہ ہوٹل کے کمرے میں قالین بے شک تھا، لیکن اتنا نرم اور شاندار نہیں، گویا یہ کوئی اور جگہ ہے، اور وہ لوگ اور وہ بدبو جس نے میرے حواس سلا دیے تھے کسی نشہ آور شے کی تھی۔ لیکن وہ لوگ کون تھے؟ میرے بدن نے پسینہ چھوڑ دیا۔ دل ہی دل میں نے ایک بار پھر ابرانوس کو پکارا، لیکن اس کی آواز معدوم تھی۔ مجھے ایک دم خود پر غصہ آنے لگا، نہ جانے کیوں میں اسے بار بار پکارتا ہوں۔ اس بدبخت نے میری خود اعتمادی چھین لی تھی۔ میں نے اپنے طور پر ایک آخری فیصلہ کیا کہ اب جو کچھ بھی کروں گا اپنی ذات ہی کے سہارے کروں گا۔ پتہ نہیں وہ کون لوگ تھے، انہوں نے مجھے کیوں اغوا کر لیا تھا۔ تاریکی اس قدر پھیلی ہوئی تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ رات ہی کا وقت ہو۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور فرش پر چلتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ ناک کی سیدھ میں چلتا ہوا آخر کار ایک دیوار کے پاس پہنچ ہی گیا اور پھر دیوار کو پکڑ پکڑ کر آگے بڑھنے لگا۔ الیکٹرک سوئچ جتنی بلندی پر لگائے جاتے ہیں، اتنی بلندی پر ہاتھ سے ٹٹولتا ہوا دیوار کے سہارے آگے بڑھتا رہا، پھر کسی چیز سے ٹکرایا اور اس کے گرنے کی آواز بلند ہو گئی۔ غالباً وہ دھات کی کوئی چیز تھی۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ دفعتاً ہی چٹ کی آواز آئی اور روشنی پھیل گئی۔ اندھیرے سے اچانک روشنی میں آتے ہی میری آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں، لیکن اب کسی کی سانسوں کی بازگشت سنائی دے رہی تھی۔ میں نے خود کو سنبھال کر اس کی طرف دیکھا، پھر ایک دراز قد آدمی کو کھڑے ہوئے پایا۔ اس کا سر گنجا تھا، ہاتھ میں پستول دبا ہوا تھا۔ سامنے ہی ایک دروازہ کھلا ہوا تھا،
یقیناً وہ اسی دروازے سے اندر آیا تھا۔ جو چیز نیچے گری تھی وہ ایک پیالہ نما گلدان تھا جو ایک خوبصورت سے اسٹینڈ پر رکھا ہوا تھا۔ وہ شخص مجھے گھور رہا تھا۔ میں نے کہا، کون سی جگہ ہے یہ اور کون ہو تم؟ اس نے میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھا اور بولا، تم وقت سے پہلے ہوش میں آ گئے ہو۔ بہتر یہ ہے کہ تم پھر سے بے ہوش ہو جاؤ۔ تمہیں کم از کم دن کے 10 بجے ہوش میں آنا ہے۔ فضول بکواس مت کرو، میں نے غصیلے انداز میں اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا تو اس نے پستول والا ہاتھ میرے طرف کر دیا اور بولا، مجھے اجازت ہے کہ میں تمہارے پیروں کو زخمی کر دوں؟ ارے واہ، بلا وجہ زخمی کر دو؟ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ یہ 10 بجے ہی معلوم ہوگا اور اس سے پہلے تمہیں صرف بے ہوش رہنا ہے۔ نہیں پیارے بھائی، میں 10 بجے تک انتظار کر لوں گا۔ مجھے بے ہوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہوئی نا کام کی بات؟ اس کے ہونٹوں پر بھیانک مسکراہٹ پھیل گئی۔ کافی خطرناک آدمی معلوم ہوتا تھا، قد و قامت میں بھی بہت زیادہ تھا۔ اگر میں اس سے بڑھنے کی کوشش کرتا تو مجھے ہی نقصان پہنچتا۔ چنانچہ میں نے صبر کیا اور واپس مسیری پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ چند لمحے مجھے گھورتا رہا اور پھر اس نے گلدان اٹھا کر اپنی جگہ پر رکھا، پھول اس میں جمائے اور دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ دروازہ باہر سے بند ہونے کی آواز صاف سنائی دی تھی، لیکن اس نے لائٹ بند نہیں کی تھی۔ میں مسیری پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گیا۔ پھر میں نے کمرے کا جائزہ لیا۔ یہ ایک وسیع کمرہ تھا جس میں قالین کی مناسبت سے بہترین چیزیں سجی ہوئی تھیں، خوابگاہ ہی معلوم ہوتی تھی۔ مسیری بھی بہت قیمتی تھی جس پر میں لیٹا ہوا تھا۔ لیکن یہ کون سی جگہ ہے اور مجھے کیوں اغوا کیا گیا ہے؟ جس شخص کو دیکھا تھا وہ شکل ہی سے کنڈا نظر آتا تھا، کمبخت، بے پناہ تن و توش کا مالک تھا۔ بہرحال میں اسے یہاں کشتی نہیں لڑنا چاہتا تھا۔ پھر وقت گزرتا رہا۔ صبح کی روشنی آہستہ آہستہ پھوٹنے لگی جس کا احساس دروازوں اور کھڑکیوں سے ہو رہا تھا۔ پھر پورا اجالا پھیل گیا۔ ابرانوس کا نام میں اب بھول کر بھی اپنے ذہن میں نہیں لینا چاہتا تھا۔ سب سے زیادہ غصہ مجھے اسی پر آ رہا تھا۔ اس کی وجہ سے میں ہمیشہ مشکلات کا شکار ہو جاتا تھا۔ پھر اس وقت گھڑی میں 7 بجے تھے جب 2 افراد اندر داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک وہی تھا جس سے میری ملاقات ہو چکی تھی، دوسرا باورچی قسم کا آدمی تھا اور وہ ٹرالی دھکیلتا ہوا لا رہا تھا۔ اس ٹرالی پر ناشتے کا سامان رکھا ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے ناشتہ کرنے کے لیے کہا اور میرے جواب کا انتظار کیے بغیر باہر نکل گیا۔ میں نے ایک نگاہ ناشتے پر ڈالی، پھر باتھ روم میں ہاتھ منہ دھویا اور آ کر ناشتے میں جت گیا۔ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ خدا خدا کر کے دن کے 10 بجے اور میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ لوگ زبان کے پابند ہیں۔ 10 بجے 2 آدمی اندر آئے تھے۔ اس بار بھی وہ گنجا ہی ساتھ آیا تھا اور اس کے ساتھ دوسرا آدمی جو تھا وہ بھی جسامت میں گنجے سے کم نہیں تھا، لیکن وہ شخص قدرے مہذب نظر آتا تھا۔ اس کے بال سفید تھے جبکہ چہرہ انتہائی جاندار تھا۔ اس نے مجھے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور دروازے کی طرف مڑ گیا۔ میں نے کچھ لمحے سوچا، پھر ان دونوں کے پیچھے پیچھے نکل آیا۔ دروازے کی دوسری طرف ایک پتلی سی راہداری تھی۔ ان میں سے ایک شخص میرے پیچھے اور دوسرا آگے ہو گیا، گویا وہ لوگ مجھ پر نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ اس طرح ہم ایک اور کمرے میں داخل ہو گئے جہاں ایک تیسری شخصیت ایک کالے رنگ کی میز کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے قد و قامت کا تو اندازہ نہیں ہو سکا تھا، لیکن اس کے چہرے شانوں اور پروقار چہرے سے یہ احساس ہوتا تھا کہ وہ ان میں نمایاں شخصیت کا حامل ہے۔ اس نے تیکھی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تشریف لائیے جناب، لیکن آپ کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ ہم لوگ ہر معاہدے کی پابندی چاہتے ہیں۔ بے شک آپ کا سابقہ ریکارڈ بہت خطرناک ہے، لیکن آپ کو یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ آپ کا واسطہ کن لوگوں سے ہے۔ سبحان اللہ، کیا سمجھدار ہیں آپ لوگ! کیا سمجھ رہے ہیں آپ لوگ مجھے؟ اس نے کہا، کیا خیال ہے تمہارا؟ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کہیں میرے بارے میں آپ کو کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوئی؟
وہ شخص चौंक कर मुझे देखने लगा। फिर उसने कहा, अरे तुमने उर्दू कहाँ से सीख ली? ये मेरी अपनी जबान है। झूठ बोल रहे हो माय डियर मनु चेहर। क्या? ये मनु चेहर कौन है? मैंने सवाल किया और इस शख्स के चेहरे पर थोड़ी सी तल्ख कैफियत पैदा हो गई। इसने उसीले लहजे में कहा, नया ड्रामा करने की कोशिश मत करो माय डियर मनु चेहर। देखिए, आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। सुनो मनु चेहर, तुम इंतहाई गलत इंसान निकले। हमने तो ये सुना था कि तुम मुआवजा लेने के बाद इंतहाई ईमानदारी से अपना काम करते हो। बुरे आदमियों में आपको एक अच्छा आदमी तस्लीम किया जाता था, लेकिन ये सब कुछ गलत साबित हो रहा है। आप जानते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो ईरान के बेहतरीन मफाद में है। आपको ईरान का बाशिंदा होने की हैसियत से ही इस काम के लिए तैयार होना चाहिए था, लेकिन आपने इंतहाई बददियानती का सबूत दिया है और अपने मुआवजे के आदमी रकम वसूल करने के बावजूद आपने राह फरार इख्तियार की है। हमें ये खतरा लाहक हो गया है कि कहीं आप हमारी दुश्मनों के आला कार न बन गए हों। मेरी जान, मेरे प्यारे भाई, एक बार फिर अपनी इन छोटी छोटी आंखों से गौर कर लो। मेरा नाम मनु चहर नहीं, बल्कि मुझ बदनसीब का नाम एहतिशाम अहमद उर्फ शामी है और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है। ठीक ठीक ठीक, आप तशरीफ़ रखें। हम अब भी आपसे दोस्ताना माहौल में बात करना चाहते हैं। एक बात बताइए, क्या मेरा मनु चहर बनना ज़रूरी है? मैंने कहा ना, फजूल बातों से गुरेज करो। खैर, अब तुम्हें एक बात और बता दूं। जब भी तुम्हें असल मनु चेहर मिलेगा, तुम इस तशवीश का शिकार हो जाओगे कि मैं तुम्हारे राज से वाकिफ हो चुका हूँ और बिला वजह मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर दोगे। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ कि मैं मनु चेहर नहीं हूँ। बाद में मेरा कसूर नहीं होगा। कुछ कहना ही बेकार है मिस्टर मनु चेहर। चलें, पहले आपको यकीन दिला दें कि आप मनु चेहर ही हैं, फिर बाकी बातें बाद में होंगी। इस शख्स के लहजे में कुर्राहट सी पैदा हो गई थी। चीफ, अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं इसे याद दिला दूं कि ये कौन है? कंचे ने जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा। नहीं, हमें अभी इनके साथ इतना बुरा सलूक नहीं करना चाहिए। इन्हें मौका दिया जाए। जाओ, इन्हें इनकी रिहाइशगाह में छोड़ आओ और फिर दोबारा जब इनको यहाँ बुलाया जाएगा तो ये अपने आप को मनु चेहर तस्लीम कर लेंगे। वैसे आपको एक मौका दिया जाता है। क्या आप हमें अपने बारे में बताएं कि अगर आप मनु चेहर नहीं हैं तो फिर कौन हैं? आपको पता है कि हमारे मंसूबे की इब्तिदा में सिर्फ 40 ही घंटे रह गए हैं। जनाबे आली, मेरा नाम एहतिशाम उर्फ शामी है और मैं क्या हूँ इस बारे में बताना बिल्कुल बेकार होगा। आपका क़याम कहाँ है? होटल फानूस में, मैंने जवाब दिया और कमरा नंबर भी दोहरा दिया। चलो ठीक है, मेरा ख्याल है कि आपके बारे में खासी तस्दीक की जाएगी। वैसे हम आपको ज़िंदा रखने के लिए मजबूर नहीं हैं। अपना काम हम दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं। चलो ले जाओ, इसे बंद कर दो। आखिर में उसने अपनी शराफत उतार कर अपने कंधे पर डाल ली और 2 आदमी मुझे धकेलते हुए दोबारा मेरी रिहाइशगाह में ले आए। आह, अब क्या करूं? इस नई मुसीबत से छुटकारा कैसे हासिल हो? इसी वक्त मेरे कानों में अबरानूस की आवाज़ उभरी। लो, ये कौन सा मुश्किल काम है मेरी जान? मनु चेहर बन जाओ। मेरे पूरे वजूद में आग सुलग उठी थी। गुस्से की शिद्दत से मेरे मुंह से एक लफ्ज़ भी ना निकल सका। अबरानूस का हल्का सा कहकहा मेरे कानों में उभरा था। फिर उसने कहा, देखो दोस्त, मुझे यकीन है कि तुम आदत के मुताबिक मुझे बुरा भला कहना शुरू कर दोगे, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं, अगर इनमें कोई भी शख्स तुम्हें उंगली भी लगाता तो इसके हाथ की कोई उंगली बाकी न रहती। चले जाओ, मैं कहता हूँ कि चले जाओ। यार, तुम जिनज़ादे हो। मैंने तो कभी किसी जिनज़ादे के बारे में ऐसी बात नहीं सुनी। चलो ठीक है, 1 मिनट मेरी जान, मेरी बात सुन लो। अबरानूस, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। बराह करम मेरा पीछा छोड़ दो। मेरे दोस्त, तुम्हें पता है कि बड़े बड़े आलिम हम जिनों को कब्जे में करने के लिए पता नहीं कितनी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। मुझे बताओ, मैंने तुम्हें कब तकलीफ़ पहुंचाई है? कौन सी जगह तुम मुसीबत का शिकार हुए हो? आराम कर रहे हो अच्छी तरह से?
اس خوبصورت ملک کی سیاحت بھی کر رہے ہو اور خاص طور سے اس حسین لڑکی کا قرب بھی تمہیں حاصل ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ تم فطرتاً احمق ہو۔ تم جانتے ہو کہ میں تم سے اتنی دور رہتا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں تمہیں بد اعتمادی کا شکار نہیں ہونے دینا چاہتا۔ میں جانتا ہوں کہ تم جب بھی محسوس کرو گے تو تمہارے اندر ایک جھجک پیدا ہو جائے گی اور تم اپنی خواہشات کو وہ شکل نہیں دے سکو گے جو دینا چاہتے ہو، لیکن کسی مصیبت میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے ابرانوس۔ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، میں تمہاری خواہش کے بغیر تمہاری مدد نہیں کروں گا، لیکن تم مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیا کیا نقصانات اٹھانے پڑے ہیں جب سے میرا اور تمہارا ساتھ ہوا ہے اور میں نے تم سے دوستی کا اظہار کیا ہے۔ تم نے ہمیشہ مجھ سے بیزاری کا اظہار کیا ہے، میری اتنی سی خواہش کا بھی احترام نہیں کرتے۔ چلو ٹھیک ہے، تمہاری مرضی ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ زندگی تو بڑی مختصر سی چیز ہے، تم اس سے لطف لو۔ مجھے بھی تمہاری دنیا بہت اچھی لگ رہی ہے۔ ویسے میں تمہیں آخری مشورہ یہی دے رہا ہوں کہ تم منو چہر بن جاؤ۔ دیکھو تو صحیح یہ لوگ چاہتے کیا ہیں۔ تمہیں معلوم ہے کہ وہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ یقین کرو نہیں۔ اب میں جنزادہ ہوں، کوئی عالم کامل نہیں۔ یہ دنیا تو بہت وسیع ہے، ہم جنوں پر بھی پابندیاں ہوتی ہیں، ہمارے کے ذہن میں جھانک تو نہیں سکتے۔ وہ مجھ سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں جو صرف ان کے مفاد میں ہے۔ مجھے بھلا کیا ضرورت پڑی ہے؟ یار، ہر چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ زندگی کا کوئی مقصد بنے تو اس پر کام کرو، ورنہ تفریح لو۔ ٹھیک ہے، لیکن مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری مرضی ہے، میں تم سے الگ ہو جاتا ہوں، اور اب تم جب تک مجھے آواز نہیں دو گے میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، جہاں دل چاہے چلے جاؤ۔ میں نے اپنی محبوبہ کو بھی تمہارے لیے چھوڑ دیا ہے۔ تمہیں یقین نہیں آئے گا کہ جب تم اس سے محبت کی باتیں کر رہے تھے میں تم سے زیادہ دور نہیں تھا، کیا سمجھے؟ تم نے مجھے بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے ابرانوس۔ میں تم پر جب اعتماد کرتا ہوں تم غائب ہو جاتے ہو۔ نہیں، اب میں تمہارا راستہ نہیں کاٹوں گا، میرا وعدہ ہے۔ تم کیا کرتے پھر رہے ہو اس دوران؟ لیکن میرے اس سوال کا ابرانوس نے کوئی جواب نہیں دیا، تو میں نے اسے پھر پکارا، لیکن مجھے تھوڑی دیر کے بعد یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ اب یہاں موجود نہیں ہے۔ آخرکار میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے خود کو منو جہت تسلیم کر لینا چاہیے۔ دیکھوں تو صحیح یہ لوگ آخر مجھ سے چاہتے کیا ہیں۔ وقت گزرتا رہا، شام کو تقریباً 5:30 بجے میں نے غسل وغیرہ کیا۔ گینس کتنی ہی بار یاد آئی تھی، پتہ نہیں اس پر کیا بیت رہی ہوگی۔ اس نے باتش چنگیزی کی تلاش کے لیے اشتہار دیا تھا، ہو سکتا ہے کہ اسے اس اشتہار سے فائدہ ہو۔ وہ اپنا سراغ پالے گی تو اپنی راہ لے گی، مجھے اس سے کیا مل سکتا ہے؟ البتہ اس کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات میرے دل میں گدگدی پیدا کر رہے تھے۔ کئی لڑکیاں میرے نزدیک آئی تھیں اور میں نے دل میں ان کے بارے میں سوچا تھا، لیکن آگے قدم بڑھانے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ حالانکہ ان لڑکیوں نے میری کافی پذیرائی کی تھی، جن میں رکمنی، نتاشا ورما اور نرمل شرما وغیرہ تھیں، لیکن بہرحال میں آگے بڑھ سکا تھا۔ اس کے علاوہ اب گینیس میری زندگی میں آئی تھی، لیکن میں کر بھی کیا سکتا تھا؟ خود اپنے حالات پر تو قادر تھا نہیں۔ بہرحال میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں اپنے آپ کو منو چہر تسلیم کر لوں۔ 40 گھنٹے کے اندر اندر مجھے کوئی کام سر انجام دینا تھا، پتہ نہیں وہ کیا کام ہے۔ بہرحال 8:30 بجے تک کوئی میرے پاس نہیں آیا۔ مجھے تعجب ہوا تھا۔ 8:35 ہوئے تھے جب دروازہ کھلا، اور اب کی بار جو لوگ سامنے آئے وہ بالکل نئے لوگ تھے، لباس اور چہرے سے مؤثر نظر آتے تھے۔ انہوں نے میرے قریب پہنچ کر مجھے حیرانی سے دیکھا، پھر ان میں سے ایک نے کہا، آئیے۔ میں ان کے ساتھ باہر نکل آیا۔ کچھ پوچھنا بالکل ہی بے مقصد تھا۔ آخرکار وہ مجھے اس کمرے میں لے آئے جہاں میں پہلے آ چکا تھا۔ درمیان میں ایک بھاری بھرکم آدمی بھی موجود تھا۔ اس نے اپنے سامنے رکھے ہوئے پیکٹ سے ایک سگریٹ نکالی اور پیکٹ میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، سگریٹ پلیز؟ نہیں شکریہ، میں نے جواب دیا۔ تو پھر آپ نے کیا فیصلہ کیا اپنے بارے میں؟ ٹھیک ہے، میں منو چہر ہوں، میں نے جواب دیا۔
لیکن آپ کا یہ انداز تو اس قسم کا اظہار کرتا ہے جیسے آپ اپنے آپ کو منو چہر نہ سمجھتے ہوئے بھی اپنے آپ کو منو چہر کہنا چاہتے ہیں۔ میں اس موضوع پر بات نہیں کروں گا۔ آپ کے بارے میں فانوس سے بھی معلومات حاصل کر لی ہیں، بس میں اب اور کچھ نہیں کہوں گا اس سلسلے میں۔ خیر، آپ کو علم ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ میری یادداشت اچانک کچھ خراب ہو گئی ہے، براہ کرم آپ لوگ مجھے دوبارہ بتا دیجیے۔ اگر ہم آپ کو اس کام کے بارے میں بتا دیتے ہیں تو کیا آپ ہمارے لیے وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ ہاں، میرا وعدہ ہے۔ آپ کو آدھا معاوضہ ادا کیا جا چکا ہے، باقی آدھے معاوضے کے بارے میں بھی آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی مجھے دے دیں تو اچھا ہے، لیکن ابھی نہیں، جب آپ کا کام ہو جائے اس کے بعد۔ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اس کمرے میں قید نہ رکھا جائے، آزادی دی جائے۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ سچائی سے ہمارا کام کرنے پر رضامند ہو جائیں تب۔ اس کا اظہار میں کیسے کر سکتا ہوں؟ ہاں، بتایا جاتا ہے آپ کو، اس نے کہا اور میز پر رکھی ہوئی گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ دور کہیں گھنٹی بجنے کی آواز ابھری تھی اور اس کے بعد وہ لوگ ایک تابوت لے کر اندر آئے۔ میں نے حیرت سے اس تابوت کو دیکھا تھا، پھر انہوں نے تابوت کا ڈھکن دیکھا اور میرے پورے بدن میں گرم لہریں توڑ گئیں۔ تابوت میں لیٹا ہوا شخص میرا ہم شکل تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میں خود بھی اپنے کسی ہم شکل کو دیکھ رہا تھا۔ میرے منہ سے آواز نہ نکل سکی۔ میں نے حیرانی سے کہا، کیا یہ مر چکا ہے؟ ہاں، افسوس، اسے ہلاک کر دیا گیا ہے، اس شخص نے کہا اور گنجے نے تابوت میں لیٹے ہوئے شخص کے سینے سے کپڑا ہٹا دیا۔ اس کے سینے میں گولی کا نشان صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ مگر یہ ہے کون؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ منو چہر، بھاری بھرکم شخص نے کہا اور میرے سر میں کھجلی ہونے لگی۔ وہ شخص چند لمحات پرخیال انداز میں ایک دیوار کو دیکھتا رہا اور پھر بولا، یہ حقیقت ہے مائی ڈیئر احتشام عرف شامی کہ یہ شخص منو چہر ہی ہے اور اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ گویا اب میں منو چہر نہیں ہوں؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں، لیکن آپ اس سے کتنے ملتے جلتے ہیں، اس کا اندازہ آپ خود لگا لیجئے۔ اسے قتل ہوئے 24 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ اس کے بدن کو قدیم مصری طریقے سے حنوط کر دیا گیا ہے۔ جی، میں نے آہستہ سے کہا۔ تابوت کا ڈھکنا بند کر دیا گیا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا گورکھ دھندا ہے۔ بہرحال میں نے کہا، اگر منو چہر مر چکا ہے تو آپ لوگوں کو یقین آ گیا ہوگا کہ میں نے آپ سے سچ بولا تھا، لیکن آپ کی صورت حیرت انگیز طور پر منو چہر سے ملتی جلتی ہے۔ اب اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ہم ایک بار پھر آپ کو تکلیف دینا چاہتے ہیں۔ آپ کے چہرے پر میک اپ تلاش کیا جائے گا۔ تلاش کریں، میں نے کہا، اور اس کے بعد وہ لوگ نہ جانے کیا کیا کرتے رہے۔ آخر میں میک اپ ایکسپرٹ نے کہا، نہیں جناب، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ آپ ایسا کریں، کھال اتار کر اور دیکھ لیں، ممکن ہے کہ کھال کے نیچے سے کوئی اور چہرہ برآمد ہو جائے، میں نے تنزیہ کہا۔ آپ کے ساتھ اب تک جو واقعات پیش آئے مسٹر شامی، ہم ان کے لیے معافی چاہتے ہیں، تاہم آپ نے خود دیکھ لیا کہ ہماری غلط فہمی بجا تھی۔ بڑی دلچسپ بات ہے کہ جب میں نے اپنے آپ کو منو چہر تسلیم کر لیا تب آپ یہ بتا رہے ہیں کہ میں منو چہر نہیں ہوں۔ ہاں، ہم اپنی غلطی کو تسلیم کر چکے ہیں، بھاری بھرکم شخص نے جواب دیا۔ گڈ، تو پھر اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں نے کہا اور بھاری بھرکم شخص اپنا داہنا گال کھجانے لگا، پھر بولا، منو چہر ہمارے لیے ایک انتہائی اہم شخصیت تھی۔ ہم ایک ایسا کام کرنا چاہتے تھے جو ایرانی حکومت کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ منو چہر بھی ہماری حکومت کا آدمی نہیں تھا، بلکہ وہ ایک ایسا شخص تھا جو معاوضہ لے کر ہر قسم کے کام کر دیا کرتا تھا۔ البتہ وہ ایرانی نژاد تھا، اس لیے ہمارا کام کرنے کے لیے دل سے آمادہ ہو گیا تھا اور اس نے ہمارا پیش کردہ معاوضہ بھی قبول کر لیا تھا۔ مسٹر احتشام، آپ کی مالی حیثیت کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے، لیکن اگر آپ ہماری تھوڑی سی مدد کر دیں تو ہم آپ کو انتہائی گراں قدر معاوضہ دیں گے اور جس کی آدھی رقم حسب روایت آپ کو اسی وقت ادا کی جا سکتی ہے۔ اس نے اپنی میز کی دراز میں ہاتھ ڈالا اور ایرانی کرنسی کی بہت سی کٹیاں نکال کر
میرے سامنے رکھ دیں۔ یہ اتنی رقم ہے کہ آپ اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ مالی آسودگی میں بسر کر سکتے ہیں۔ خوب، میں نے گڈیوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے خوشی بھی ہوئی تھی، وہ سب خوش ہو گئے۔ آپ کا بہت شکریہ مسٹر شامی، ہر عقل مند آدمی یہی فیصلہ کرتا، اور اب آپ ہمارے بہترین دوستوں میں سے ہیں، ہمارے ہی نہیں بلکہ حکومت ایران کے دوستوں میں۔ اس منظوری کے بعد آپ کی حیثیت تبدیل ہو گئی ہے اور اب آپ ایک معزز مہمان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بہرحال میں نے تمام گڈیاں اپنی جیبوں میں ٹھوس لیں۔ بھاری بھرکم شخص نے کہا، آپ آرام کیجئے، آپ سے دوسری ملاقات بہت جلد کی جائے گی۔ عمارت وہی تھی لیکن کمرہ دوسرا تھا، جو پہلے کمرے سے کہیں زیادہ کشادہ اور خوبصورت تھا۔ میں نے نوٹوں کی گڈیاں دیکھیں اور گہری سانس لے کر رہ گیا۔ بہت بڑی رقم تھی، پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا ہے۔ بہرحال تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ شخص اندر آیا اور مسکرا کر مجھ سے بولا، میرا نام عدیلی ہے، آپ مجھے عدیل کہہ سکتے ہیں۔ آپ سے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ جی بتائیے، آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ میں آپ کو بتا چکا ہوں اس بارے میں۔ بہرحال آپ ایران کب تشریف لائے؟ چند دن پہلے۔ آمد کی وجہ؟ آپ یقین نہیں کریں گے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بتائیے پلیز۔ میں نے پوری تفصیل سے اسے یہاں تک آنے کی کہانی سنا دی۔ وہ حیران نگاہوں سے میری صورت دیکھتا رہا، پھر بولا، گویا آپ کا کوئی پیشہ، کوئی مصروفیت نہیں ہے؟ جی نہیں، میں آپ سے کچھ کہہ نہیں سکتا، البتہ یقین کیے لیتا ہوں۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اب ایران میں آپ ایک غیر معمولی مہمان کی حیثیت سے تسلیم کر لیے جائیں گے، اور کوئی آپ سے یہ سوال نہیں کرے گا کہ آپ غیر قانونی طور پر یہاں داخل ہوئے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ کا اگر مالی مفاد یہاں سے وابستہ ہے اور ایرانی حکومت کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، تب بھی ہم آپ سے بھرپور تعاون کریں گے۔ میں پوری نیک نیتی سے آپ سے یہ الفاظ کہہ رہا ہوں، آپ وہ سب کچھ نہ کریں اور یہاں سے چلے جائیں، لیکن ہم آپ کی ہر طرح مدد کریں گے۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو جو کچھ بتایا ہے وہ بالکل درست ہے۔ چلیے، بات ختم ہو گئی۔ اب میں آپ کو آپ کے کام کی تفصیل بتا دوں، لیکن یہ ایرانی حکومت کا گہرا راز ہے۔ آپ کا کام صرف اتنا ہوگا مسٹر شامی کہ آپ کو حکومت ایران کے ایک اہم راز کو حاصل کرنا ہے۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ ایک خاتون ہے جن کا نام حریمہ اضلاع ہے۔ حریمہ اضلاع بے شک ایرانی شہریت رکھتی ہیں، لیکن یہ بات حکومت کے ریکارڈ میں آ چکی ہے کہ وہ کچھ غیر ملکی قوتوں کے لیے کام کر رہی ہیں۔ حکومت ایران کا ایک راز وزارت داخلہ سے چوری ہو گیا ہے، جس میں حریمہ اضلاع کا خط بتایا جاتا ہے، اور اب یہ بات پایہ تکمیل تک پہنچ گئی ہے کہ خاتون حریمہ اضلاع ایک شخص کی منتظر ہیں جسے اس راز کو ٹھکانے لگانے کا کام انجام دینا ہے، اور اس شخص کا نام یوسف آرز ہے۔ یوسف آرز جو نسلاً ایرانی ہی ہے، لیکن نوعمری ہی کے زمانے میں ملک سے باہر چلا گیا تھا۔ اب یہی شخص اس راز کو دشمن ملک کے ہاتھوں فروخت کا ذریعہ بنے گا۔ خاتون حریمہ اضلاع اس کا انتظار کر رہی ہیں۔ ہم ان پر بظاہر تو ہاتھ نہیں ڈال سکے کیونکہ خود ان کی شخصیت بھی مستحکم ہے اور ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن یوسف آرز کو ہم نے یوگوسلاویہ سے گرفتار کر لیا ہے اور اب وہ ہمارا قیدی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یوسف آرز منوچہر کا ہم شکل تھا اور آپ ان دونوں کے ہم شکل۔ گویا جو کام ہم منوچہر سے لینا چاہتے تھے، اب آپ کو وہ کام انجام دینا ہوگا۔ آپ کو اس سلسلے میں تھوڑی سی رہسل کرا دی جائے گی، اور اس کے بعد آپ کو ایک شاندار پارٹی میں شریک ہونا پڑے گا جس میں آپ کی ملاقات خاتون حریمہ اضلاع سے ہوگی۔ تمام تفصیلات آپ کو بتا دی جائیں گی، اور اب آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ جلد از جلد اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار کر لیں۔ میں تیار ہوں، شکریہ۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ لوگ آپ کے پاس پہنچ جائیں گے جو آپ کو مکمل بریف کر دیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے۔ میرے پاس یہ رقم محفوظ ہے، میں اسے بینک میں رکھوانا چاہتا ہوں۔ مجھے دے دیجیے، میں فوراً اس کا بندوبست کر دوں گا۔ بہرحال مجھے اس پر بھروسہ کرنا ہی تھا۔ میں ان دلچسپ واقعات پر غور کرتا رہا۔